ایسا سوال ہے جو آج کل ہر مجلس میں آتا ہے اور بار بار اس کا جواب دیا جاتا ہے، پھر بھی لوگ بار بار پوچھتے ہیں. تو ایسے سوالات جو ہمارے معاشرے میں بے چینی پیدا کرتے ہوں وہ سوالات بار بار نہیں آنے چاہیے. پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے، یہ سوال جو ہے بہت اہم ہے اور میں آپ کا مشکور ہوں، لیکن میں پھر سے ضابطے کے تحت اس کا جواب دینا چاہوں گا. ضابطہ یہ ہے، علماء اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا آدمی، ایسا امام جو ایسی بدعتوں کو انجام دیتا ہے جو بدعاتیں مفسقہ ہیں. مفسقہ ہیں یعنی بدعت ہے لیکن چھوٹی بدعت ہے، جس کا تعلق شرک یا کفر سے نہیں جڑتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا عقیدہ فاسد نہیں ہوتا. اگر اس طرح کی معمولی بدعتیں ہیں تو ایسی صورت میں ہم اس امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ افضل یہی ہے کہ ہم ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں جو عقیدے کے لحاظ سے مضبوط ہو، جس کے ہاں کوئی بھی بدعت موجود نہ ہو. لیکن اگر امام ایسا ہے جو کفر اور شرک کی حد تک پہنچانے والی بدعات کو انجام دیتا ہے، تعویذ گنڈا کرتا ہے، وسیلہ پکڑتا ہے، حلول کا عقیدہ رکھتا ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے، اپنے علماء کو نبی پر ترجیح دیتا ہے، یا اس انداز کے عقائد کوئی رکھتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، پرہیز کیا جائے گا. یہاں پر اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اس ضابطے کے تحت تمام مکاتب فکر کے بہت سارے افراد آئیں گے اور بہت سارے افراد کنارے ہو جائیں گے. دیوبندیوں میں کچھ ایسے علماء یا ایسے ائمہ ہو سکتے ہیں جو بڑی بدعات سے بچتے ہوں، ان کے ہاں عقیدے کا شعور ہو، تو آپ پرکھیں گے، دیکھیں گے، اگر ایسا ہے تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ بڑی بدعات کو انجام دیتا ہے تو دیوبندی کے پیچھے بھی نماز پڑھنے سے پرہیز کیا جائے گا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ کسی مسجد میں کوئی اہل حدیث مسجد ہے، اہل حدیث امام امامت کرتا ہے، لیکن اہل حدیث ہونے کے باوجود وہ بدعت کو انجام دیتا ہے. بعض جگہوں پر یہ چیز دیکھی گئی ہے، اور ایسی بدعات انجام دیتا ہے جو اس کو شرک تک پہنچا رہی ہیں. تو یہاں پر اہل حدیث امام کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. لہٰذا یہ تفصیل ہمارے سامنے ہونی چاہیے، یہ ضابطہ ہونا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے، جو لوگ کھلم کھلا قبر پرستی کرتے ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، تو وہ شرک اکبر کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے گا. لیکن اس میں جو تفصیل ہے اس کو معلوم کرنا بھی ایک مشکل کام ہے کہ کون سا امام کس عقیدے کا ہے. لہذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز ادا کریں. اور اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ آج کے دور میں ہر علاقے میں ایسی مساجد موجود ہیں جہاں پر پختہ عقیدے کے لوگ امامت کرتے ہیں، ان کے پیچھے جا کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے. ہاں بتائیے. دیکھیے، بالکل جو کہتا ہے مطلقاً موجودہ دور میں فتنے بڑھ چکے ہیں. جو مطلقاً کہتا ہے وہ بھی غلط کہتا ہے، اور جو مطلقاً منع کرتا ہے وہ بھی غلط کرتا ہے. اس میں تفصیل ہے جو آپ کو بتائی گئی. علماء اہل سنت، عالم اسلام کے بڑے علماء، بڑے مفتیان وہی فتویٰ دیتے ہیں جو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا. لہذا اسی پر عمل کیا جائے گا. جو لوگ سرے سے منع کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، جو سرے سے اجازت دیتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں. درمیانی راہ وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے علماء نے فتویٰ دیا ہے، اسی پر عمل ہونا چاہیے. بالکل عوام کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم عوام کے لیے نہیں ہے. اہل بدعت کے بارے میں جو احکامات ذکر کیے جاتے ہیں، اہل بدعت کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، ان کا بائیکاٹ کرنا، ان سے دشمنی کرنا، ان سے کنارہ کشی کرنا، ان سے ملنے جلنے سے پرہیز کرنا. بعض علماء کہتے ہیں جس نے بدعتی سے ہاتھ ملایا اس نے اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ سارے کے سارے احکامات ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بدعت کے داعی ہیں، یعنی بدعتی علماء. عوام اس میں شامل نہیں ہے. عوام کے لیے احکامات نہیں ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ نہیں جانتی کہ ہمیں کس چیز کی پیروی کرنی ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے. یہ علماء نے، گمراہ علماء نے ان کو بہکا دیا ہے. یہ احکامات عوام کے لیے نہیں ہیں، علماء کے لیے ہیں. لہذا اسی تناظر میں اس کو دیکھا جانا چاہیے. وہ جانتا نہیں کہ امام کیا ہے، وہاں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ یقیناً اگر انسان سفر میں ہے اور مسجد کے بارے میں اس کو تفصیلی خبر نہیں، اور وہ ظاہری حکم لگاتا ہے
کہ مسجد میں مسلمان جمع ہو رہے ہیں اور ایک آدمی امامت کر رہا ہے اور مسجد کے اندر بظاہر کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ مسجد کے حکم سے خارج ہو، یعنی قبر نہیں ہے یا اس طرح کی چیز نہیں ہے، انسان کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ امام کسی بھی عقیدے کا ہو، اس کے پیچھے آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز مکمل مانی جائے گی۔ آپ کی نماز آپ کے لیے ہے، امام کی نماز امام کے لیے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بعد میں آپ کو علم ہو گیا کہ یہ شرک اکبر کرنے والا انسان ہے، امام ہے، تو بھی نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے عقیدے کا فساد اس کے ساتھ، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کو تفصیلی خبر پہلے سے ہو جاتی ہے تو آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔